اسلام آباد ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کرے گا۔ جوہری معاملہ ایران کی ریڈ لائنز میں سے ایک ہے۔ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان کے دوران جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ایکس پر بیان۔ کہا وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں صرف دو طرفہ امور پر بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورے میں ایرانی اور امریکی حکام کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ کہا پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایرانی وفد اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پر مشتمل 2 رکنی امریکی وفد اسلام آباد آئے گا۔ وائٹ ہاؤس نے وفد کی آج روانگی کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے پیش رفت دیکھی گئی۔ جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا، بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ پاکستان مذاکراتی عمل میں حیرت انگیز ثالث رہا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان نے کوششیں تیز کر دیں۔ نائب وزیر اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات پر زور، پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، صرف با اختیار افراد سے بات کر رہے ہیں۔ ایران ایک منصوبہ پیش کرے گا جس کا ہم جائزہ لیں گے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز امریکہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ایران کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں کہ ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ امریکہ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاری پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی۔ بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ فورسز کی بروقت کارروائی متعدد دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے اہلکار جام شہادت نوش کر گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جام شہادت نوش کرنے والے اہلکار کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ شہید اہلکار نے فرض کی راہ میں اپنی قیمتی جان قربان کر کے مثال قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جوانوں نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملے کو پسپا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے ثبوتوں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو بہادری سے ناکام بنایا۔ برطانیہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے جلد قانون سازی کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اقدام سے یہودی گروہوں ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کو فائدہ ہوگا۔
شاہ چارلس کی مئی میں متوقع تقریر میں اس ضمن میں یہ بات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ۔ صدر پاکستان 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت کی چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم نے صدر مملکت کو رخصت کیا۔ امریکہ کی ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش۔ امریکہ نے چین کی آئل ریفائنری، شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندی ایران سے کاروبار کرنے والی چینی ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیوں، ٹینکرز پر عائد کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پابندیاں اہم ایرانی آمدنی کے ذرائع محدود کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرونز نے بنت جبیل میں مختلف علاقوں کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایک ڈرون حملہ جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین میں بھی کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر مراکز صحت تباہ یا بند ہو چکے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر گمراہ کن بھارتی پروپیگنڈا۔ پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث بھارتی پروپیگنڈا زمین بوس ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے باعث بھارتی ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پاکستان نے نہایت مؤثر طریقے سے لمحہ بلمحہ عوام اور اقوام عالم کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ رکھا۔ بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد پاکستان نے عالمی سطح پر اصولی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کو سراہا، انتہائی مضبوط، غیر معمولی اور شاندار قیادت قرار دیا۔ لاہور میں بجلی کی بندش کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہر میں روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی شدید متاثر۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے گزشتہ رات کے پیک اوقات میں 1 سے 2 گھنٹے تک لوڈ مینجمنٹ کی۔ پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ۔ کراچی کنگز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 196 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔ پی ایس ایل میں آج بچوں میں ہونے والے کینسر سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایس ایل فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کہا، وزیر اعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے فینس کو اجازت ملنی چاہیے۔ پی ایس ایل کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور شمالی حصوں کے لیے بھی شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ گھٹائیں برسیں گی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد عوام میں ملیریا سے بچاؤ سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔